اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ کافی دنوں سے ہر مہینے اس وقت مؤمنین کی وہ صفات بیان کی جاتی ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کی ہے۔ دیکھو یہ الفاظ بھی بالکل صاف ہیں، مطلب ان سے بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن میں اس کو دوسرے الفاظ میں کہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مؤمنین کی وہ عادتیں بیان کی ہیں جو عادتیں اللہ کو پسند ہیں۔ اسی بات کو میں تیسرے الفاظ میں کہوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان صفات کا ذکر کیا ہے اور ان مومنین کا ذکر کیا ہے جو مومن اللہ کو پسند ہیں۔ بات تینوں طریقے سے کسی طرح کہہ لی جاوے اور چوتھے پانچویں طریقے سے بھی کہی جا سکتی ہے، بات سمجھ میں آ گئی، بالکل صاف بات ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت نے اس رکوع میں بہت ساری صفات بیان کی جو آپ ترتیب سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَ جَهَنَّمَ كَانَ غَرَامًا إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ آگے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ آگے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 صفات بیان کی ہیں یہاں پر۔ ان کا تفسیر صاحب کے سامنے ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے مومن پسند ہیں، ایسے مسلمان پسند ہیں جن کے اندر یہ صفتیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 صفت بیان کی ہیں مؤمنین کی، وہ صفت جو اللہ کو پسند ہے، وہ مومن جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ اب دیکھو دوستو، اسی سے جب ہم اس کا الٹا مفہوم سمجھیں گے تو یہ کہا جاوے گا کہ جن میں یہ صفات نہیں ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جن مؤمنین کے اندر یہ صفت نہیں ہے وہ مومن اللہ کو پسند نہیں ہے۔
یہ بات میں جو بار بار کہہ رہا ہوں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے اس بات کی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھے، اس بات کی اہمیت ہمارے دل کے اندر بیٹھے. یا تو دین کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، مومن ہوتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے کافروں کی طرح، مشرکوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. بلکہ اللہ معاف کرے، کافروں مشرکوں میں بھی جو بدترین قسم کے لوگ ہیں اور جرائم میں، بہت برے برے گناہوں میں اور بہت برے برے کاموں میں مبتلا رہتے ہیں، ان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو ایسے مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہاں پسند ہو سکتے ہیں؟ اور ایسے مومنوں کے لیے اللہ کے وہ وعدے جو اللہ نے مومنین سے کیے ہیں کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کو، ان مشرکوں کو، ان غافل لوگوں کو جو ان برے برے کاموں میں مبتلا تھے سزائیں دی ہیں. قرآن پاک میں ان کا بیان کیا گیا ہے. تو پھر ان کو کیوں نہیں پسند، ان کو کیوں نہیں سزائیں دی جائیں گی؟ آخر اللہ سے ان کا کیا رشتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا نہیں دینے کا؟ یہ بات ہے. میں اپنی اسی بات کو ایک بار پھر کہتا ہوں، ہاں، ہمیں ایسا مومن بننا چاہیے جو مومن اللہ کو پسند ہے، ایسا مسلمان جیسا مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، ایسا مسلمان جیسا مسلمان کو ہونا چاہیے، ایسا مومن جیسا مومن کو ہونا چاہیے. دیکھو جن کا میں نے تذکرہ کیا وہ تو بہت دور چلے گئے. اب آگے چلو، جو لوگ دین کی طرف متوجہ بھی ہیں اور عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، ذکر میں، تلاوت میں، نماز پڑھنے کا عادی ہے، وہ بھی 2 بات 4 بات ان پر عمل کر کے بس یوں سمجھتے ہیں کہ یہی کافی ہے ہمارے واسطے، تو یہی کافی ہے ہمارے واسطے تو، اور اگلی بات سننے کو تیار ہی نہیں، اور اگلی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. نہیں بھائی، جب یہ بات سامنے آ گئی کہ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جن کے اندر یہ صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندے پسند نہیں ہیں جن کے اندر یہ صفت نہیں ہے، تو باہر ہے کہ جب تک ایک صفت کی بھی کمی رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی میں، ہماری دوستی میں کمی رہے گی. ایسا تو وہ ہے نہیں کہ ہم 10 کام کریں، ان 10 کاموں کی کوئی قدر نہ کرے، اور 2 کام نہ کریں ان پر پکڑ کرے. نہیں، ان جو کام ہم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز اس کی قدر ہے اور اس پر ثواب ہے، اور جو ہم نہیں کرتے اس پر پکڑ ہے. یہ اس واسطے ہمیں باتیں سنتے رہنا چاہیے اور عمل کرتے رہنا چاہیے اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے. صرف 2 بات 4 بات تو کافی سمجھ کر وہیں نہیں ٹھہر جانا چاہیے. یہ ہے. اب چلتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں. والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے اور پیارے بندے ہیں جو گناہوں کی جگہ میں حاضر نہیں ہوتے، گناہوں کی جگہ میں نہیں جاتے، گناہ کی محفلوں میں نہیں جاتے. یوں ترجمہ کر لو، مجلس کے بجائے محفل ترجمہ کر لو، حاضر ہونے کے بجائے جانا ترجمہ کر لو. دیکھو وہ لوگ خود تو گناہ کرتے ہی نہیں، لیکن وہ گناہ کی محفلوں میں جاتے بھی نہیں.
وہ لوگ برائیوں سے گناہوں سے دور رہتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، بلکہ گناہ کی محفلوں میں جاتے بھی نہیں ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور، یہ ہوگی بات۔ تو یہ عادت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کس طرح یہ عادت ہمارے آگی۔ پہلے تھوڑا سا اس کا ذکر کر لیں کہ گناہ کی محفلوں سے کیا مراد ہے۔ اول تو بہت کچھ سمجھ میں آ گیا اسی لفظ سے، لیکن علماء کرام نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، کھول کھول کر لکھ دیتے ہیں، جس سے کوئی شک و شبہ نہیں رہتا اور پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ان میں لکھا ہے علماء کرام نے کہ وہ لوگ کافروں اور مشرکوں کے تہواروں میں شریک نہیں ہوتے، گناہ کی محفلوں میں نہیں جاتے، یعنی وہ کافروں اور مشرکوں کے تہواروں میں شریک نہیں ہوتے۔ یہ ہے دیکھو بات، دیکھو بات تو جب بالکل صاف ہے، علماء کرام کی فرمائی ہوئی ہے، اگر کسی کا جی چاہے تو اس میں اور لمبی چوڑی کتاب نہیں، بڑی بڑی کتابیں نہیں جن کو آپ سمجھ نہ سکیں، بس معارف القرآن تفسیر کی ایک مشہور کتاب ہے، اس میں دیکھ لینا۔ لہذا چاہے وہ لیڈر ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، جو لوگ یکجہتی کے نام پر ان کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جی ہاں، اور اس حدیث پاک، اس آیت شریفہ کی روح سے اور دوسری دلیلوں سے بھی وہ چیز منع ہے، نہیں جانا چاہیے۔ بات یہاں تک ہو گئی۔ اب آپ یوں کہو گے کہ جی کسی سے ہمارا لین دین کا تعلق ہے، کوئی ہمارا پڑوسی ہے، کوئی ہمارا دفتر کا دوست ہے، کوئی ہمارا آفیسر ہے، بتاؤ اب کیسے شریک نہ ہو؟ بتاؤ اگر نہ جاویں تو برا مانیں گے، ہمیں تکلیف پہنچاویں گے۔ ہاں، تو دیکھو دوستو، بات یہ نہیں ہے، یہ ہماری کم سمجھی ہے، کمزوری ہے، ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، بلکہ ہمیں یہ بات بڑی مضبوطی سے ظاہر کر دینی چاہیے کہ یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ آپ ہماری عید میں آؤ یا نہ آؤ، عید مبارک دو یا نہ دو، کیا اور کیا کہتے ہیں وہ، تو وہ کرو نہ کرو، ہم نہیں شریک ہوں گے۔ رہی بات یکجہتی، تو یکجہتی کے بہت سارے طریقے ہیں، یکجہتی کے بہت سارے طریقے ہیں۔ جب وہ دوسرے کسی موقع پہ آپ کے پاس آویں تو آپ ان سے خوش مزاجی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملیے، آپ ان کو چائے پلائیے، کھانا کھلائیے۔ اگر آپ کو کسی موقع پہ وہاں جانا پڑے تو آپ ان کی چائے پیجئے، کھانا کھا لیجئے، تو کیوں نہیں دوستی ہونے کی اور کیوں نہیں یکجہتی پیدا ہونے کی؟ کسی ضرورت میں، دکھ میں، تکلیف میں آپ ان کے کام آئیے، ان کے کام آئیے، ان کی مدد کیجئے۔ جسم سے مدد کی ضرورت پڑو تو جسمانی مدد کیجئے، اب پیسے سے ضرورت پیسے کی ضرورت ہو تو پیسے سے مدد کیجئے، بھائی رائے مشورے کی مدد ہو تو وہ دیجئے۔ تو یکجہتی کیوں نہیں پیدا ہونے کی؟ کیا یکجہتی اسی سے پیدا ہوگی؟ اگر یکجہتی کے واسطے آگے چل کر اس کی ضرورت پڑنے لگی کہ ہمارے تمہارے میں دوستی تو جب ہوگی جب تمہارے مندر میں آگے گھنٹہ بجاؤ، تو کیا ہم گھنٹہ بجانے لگیں گے؟ یہ اس واسطے پڑوسی کے ساتھ، چاہے وہ پڑوسی اپنے گھر کا ہو، چاہے وہ پڑوسی اپنے دفتر کا ہو، چاہے وہ پڑوسی اپنے بازار کا ہو، چاہے اور کسی طریقے سے،
اس سے تعلق ہو، دعا سلام ہو، جسے کہتے ہیں ہمدردی کا، کہ ہمیں حکم ہے، لیکن وہیں تک جہاں تک دین اجازت دیتا ہے. اپنی طرف سے نہیں، ہم اس کے طریقے ایجاد کریں گے. یہ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر کسی کو کوئی شبہ اشکال ہے تو بعد میں مل کے پوچھ سکتا ہے. تو اس سے مراد گناہ کی محفلوں میں وہ شریک نہیں ہوتے، یہی ہے کہ مشرکوں کے، کافروں کے تہواروں میں شریک نہیں ہوتے. ہاں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بہت بڑا علم عطا فرمایا تھا، بڑی صحیح سمجھ عطا فرمائی تھی. یہ تو ذکر پھر ہوگا انشاءاللہ، اور ہوتا رہتا ہے کسی موقع پر. وہ یوں فرماتے ہیں کہ کافروں اور مشرکوں کے تہواروں سے دور رہو، چونکہ ان تہواروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان پر اور زیادہ نازل ہوتا ہے. یہ تو بات بالکل ظاہر ہے بھائی، یہ تو بات بالکل بھی ظاہر ہے. جتنا غیر اللہ کو پکارے گا اتنے اللہ پہ غصہ بڑھے گا. جتنا باطل مذہب کی شہرت کریں گے اتنے اللہ کا غصہ بڑھے گا. یہ بات اسی طریقے سے بزرگوں اور دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شراب کی محفلیں ہیں، شراب کی مجلسیں ہیں. یہاں پر اتنی بات میں اور بھی کہہ دوں، مومن کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے، اور مومن کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، محض اس طرح کی تدبیروں پر نہیں. ہاں جی، دعوت ہوگی، شراب بھی چلے گی، فلاں بھی چلے گا، فلاں بھی چلے گا، اب میرا کام ہو جائے گا. جی، بلکہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اب تو یہ ہے کہ لڑکی بھی چلے گی اور شراب بھی چلے گی، اور خود اپنے ہاتھ سے پیش کرے گا شراب. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے ایسی محفلیں مراد ہیں، سب ہیں اس میں داخل، جہاں جہاں بھی گناہ کی مجلس، گناہ کی محفل ہے، وہ سب ہے. لہذا اس طرح کا کام نہ کیا جائے. اس کی تو اجازت ہے کہ اگر واقعی آپ کا صحیح کام ہے اور وہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کو 10 روپے دے دیں، آپ اس کو پیسہ دے دیں، لیکن اس کی اجازت نہیں کہ آپ اس کو شراب دیں، آپ اس کو شباب دیں، اس کی اجازت نہیں. تو بہرحال شراب کی محفلوں میں اسی طریقے سے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آج کل نوبت بہت دور پہنچ گئی ہے، بہت دور پہنچ گئی ہے. ہمارے گھر میں ایک مسلمان گھرانے میں، اچھے گھرانے میں شادی ہے، تو کھلم کھلا نہ صحیح، ہمارے بگڑے ہوئے کچھ نوجوانوں کی ایک محفل لگتی ہے کسی بیٹھک میں، کسی کمرے میں، کہیں وہاں شراب چلتی ہے، وہاں شراب چلتی. جی، تو بہرحال اس طرح کی محفل اور مجلس میں کسی بھی غرض سے، کسی بھی نیت سے شامل نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں شامل ہونا چاہیے، سوائے اس کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈنڈے میں جان دی ہو، اور جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں جان دی ہو، اور وہ وہاں جا کر ان کو روک سکے، منع کر سکے، بس اس شخص کو تو وہاں جانے کی اجازت ہے، اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں. وہاں سے گناہ میں شریک ہوگا وہ، اور اللہ کے مومن بندے وہاں نہیں جاتے.
یہ والذین لا یشہدون الزور، جو گناہوں کی جگہ میں نہیں جاتے. اسی طریقے سے گانے بجانے کی محفل ہے، موسیقی کی محفل ہے، ناچ اور رقص کی محفل ہے، ڈانس کی محفل ہے. ہاں، اس کو کہا ہے ثقافتی پروگرام. ہاں، اس نام سے، اس لفظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. ہاں، برائیوں کے اچھے اچھے نام رکھ لیے گئے ہیں. زناکاری، بدکاری کو پیار محبت کا لفظ دے دیا گیا ہے. مجھ سے پیار کرتا ہوں، وہ مجھ سے پیار کرتی ہے، وہ میری دوست ہے، وہ اس کی دوست ہے. تو ثقافتی پروگرام نام دینے سے وہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. جی دیکھو، شراب کا تو ذکر رات بھی کچھ آیا تھا. اب آ جائیے گا آپ، پہلے لے لیجیے گا موسیقی، اور لے لیجیے گا اسی طریقے میں گانا. ظاہر بات ہے، آپ پہلے اس پر غور کیجیے گا کہ گانا سنا کیوں جاتا ہے. گانا سنا کیوں جاتا ہے میرے بھائی؟ گانا سنا جاتا ہے خواہشات نفس کو بھڑکانے کے واسطے. اس سے خواہشات نفس بھڑکتی ہیں، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، پتہ نہیں کیا کہا. تو ظاہر بات ہے، جس سے گناہ کے جذبات بھڑکیں گے وہ کام گناہ کیوں نہیں ہوگا؟ بات آئی بات سمجھ میں؟ یوں ہی ہے کہ نہیں ہے؟ آخر گانا کیوں سنتا ہے آدمی؟ کسی کے حسن کا، عشق کا ذکر کیوں سنتا ہے آدمی؟ اسی لیے سنتا. خواہشات بھڑکتی ہے اور اس کو کیا مزہ آ رہا. کسی کو دیکھتا کیوں ہے آدمی؟ خواہشات بھڑکتی ہیں اور کیا مزہ آ رہا. یہ تو گانے کی محفل ہے. بس اسی طرح سمجھ لیجیے گا آپ، ڈانس کی محفل، رقص کی محفل، یہ وہ زناکاری اور بدکاری کے جذبات بھڑکاتی ہے، اور آدمی اس چکر میں لگ لے اور وہاں تک پہنچے. پھر اور دوسری بات، یہاں تک تو جو کچھ ہے گناہ تک ہی بات ہے. یہاں تک تو جو بات ہے گناہ تک ہی ہے. آگے حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ گانا اور موسیقی جس کو کہا جاتا ہے، یہ چونکہ موسیقی میں بھی وہی چیز ہوتی ہے، اسی کی دھن پہ بنائی جاتی ہے، اسی دھن پہ گایا جاتا ہے، وہ بھی تو اس سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے. نفاق پیدا ہوتا ہے. یہ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں. اور اگر اس کو ہم نفاق کو سمجھے کہ نفاق کسے کہتے ہیں، تو نفاق تو آپ جانتے ہیں کہ چھپے ہوئے کفر کو نفاق کہتے ہیں. دل میں کفر اور زبان سے ایمان ظاہر کرے، اس کو نفاق کہتے ہیں نا. تو نفاق کہتے ہیں چھپے ہوئے کفر کو. تو اب ہم یوں کہیں گے، اور کہیں گے نہیں، یہ بات بالکل سچ ہے کہ اس سے کفر کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں دل کے اندر. معمولی بات نہیں ہے. اس سے کفر کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں دل کے اندر. ہاں، یوں ہی کہہ لیے گا کفر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اس کی. جی. اور جو آدمی اس قسم کی مجلسوں میں شریک ہوتا ہے، پھر میں کہتا ہوں ڈانس کی مجلس، رقص کی محفل، گانے کی محفل، اور جناب موسیقی کی، راگ باجے کی محفل، وہ گناہوں میں مبتلا تو ہوتا ہی ہے. اگر گناہ سے اس کو لذت نہ ہوتی اور گناہ کی طرف اس کی رغبت نہ ہوتی تو وہ جاتا ہی نہ وہاں پر. اور یہ گناہ رفتہ رفتہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں. یاد رکھیے گا، شرک تک پہنچا دیتے ہیں آدمی کو. چاہے وہ کھلم کھلا ظاہر نہ کرے اپنے دل کی بات معاشرے میں بے عزتی کی وجہ سے، لیکن وہاں تک پہنچ جاتا ہے.
اس واسطے بڑی خطرناک چیزیں ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ مومن بندے وہ گناہوں کی محفلوں میں نہیں جاتے. اسی سے آپ کو ایک بات اور سمجھ میں آ گئی ہوگی اور بلا سمجھائے سمجھ میں آ گئی ہوگی. کیا کہ اگر کچھ عورتیں لڑکیاں یہاں ڈانس کر رہی ہوں سامنے، اس کا ہماری طبیعت پہ جو اثر ہوتا ہے وہی چیز اگر ہم ٹی وی میں دیکھیں، وہی ڈانس ہم وہ چیز ٹی وی میں دیکھیں، وہی اثر اس کا ہمارے قلب پہ ٹی وی میں دیکھنے سے بھی ہوتا ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ جی ہاں. اسی طریقے سے میرے بھائی موبائل میں دیکھنے سے بھی ہوتا ہے. تب آپ سمجھ لیجئے گا کہ آخر ٹی وی وغیرہ سے جو منع کیا جاتا ہے، کیوں منع کیا جاتا ہے؟ ٹی وی سے منع کیا جاتا ہے، فون کی کسی درجے میں اجازت دے دی جاتی ہے. کیوں؟ ٹی وی اپنے اختیار میں نہیں، وہاں تو جو پروگرام پیچھے سے چلیں گے وہی دیکھنے ہوں گے. اور فون اپنے اختیار میں ہے کہ اس میں جو آدمی جو چاہے دیکھے، جو چاہے نہ دیکھے. آپ پھر یوں کہو گے کہ جی چلو ڈانس نہ دیکھیں، گانا نہ سنیں، موسیقی نہ سنیں، تو خبریں تو سن لیا کریں. میرے بھائی ان لوگوں کا تو حال ایسا ہے کہ کوئی چیز گناہ سے خالی نہیں. کون سی لڑکیاں خبریں پڑھتی ہیں، اور کیا لباس ہوتا ہے ان کا، کیا انداز ہوتا ہے ان کا، اور درمیان میں منورنجن کے واسطے اور پتہ نہیں کیا کرے. جی زندگی میں ٹی وی پر خبریں بھی ایک ہی بار سنی، پھر سنی نہیں. تو بہرحال یہ سب ہیں زور، گناہ کی جگہ میں حاضر نہیں ہوتے وہ لوگ. یہ سب ان چیزوں میں آ گئے. اسی واسطے چھوٹا موبائل رکھو، بڑا نہ رکھو. اگر بڑا موبائل رکھتے ہیں تو اپنے اوپر کنٹرول رکھو کہ اس سے وہی کام لو جو لینا جائز ہے، اچھا کام لو، ضرورت کا کام لو، اور بے فائدہ فضول اور گناہ کے کام اس سے مت لو، گناہ کی چیزیں اس میں مت دیکھو. والذین لا یشہدون الزور. اسی طریقے سے بزرگوں اور دوستو، گناہ کی محفلوں اور گناہ کی مجلسوں میں سے ایک محفل اور ایک مجلس جو عام ہوتی جا رہی ہے. یوں نہ کہیو کہ یہ تو بات عام ہوگی، اس سے بچا نہیں جاتا. کیوں نہیں بچا جاتا؟ آج تک تو ہم بچا کرتے تھے، اب کیوں نہیں بچتے؟ اب کیا مصیبت آ گئی؟ کچھ نہیں، کوئی بات نہیں. وہ کیا ہے؟ عورتیں مردیں سب اکٹھا کھانا کھاویں، کھڑے ہو کے کھاویں ایک ہی جگہ. اور ظاہر بات ہے کہ وہاں پر گسم گسا بھی ہو جا. اور یہ بھی بات ہے کہ پورے میک اپ کے ساتھ، پوری زیب و زینت کے ساتھ وہاں جاتی ہیں. ہاں. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ کچھ شریر لڑکے تو کھانا کھانے کے واسطے نہیں جاتے، کچھ دیکھنے کے واسطے جامیں. تو یہ محفل بھی گناہ کی محفل ہے، نہیں جانا چاہیے. یہ بات تو میں نے بہت کھول کر آپ کو بتا دی، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. لیکن اردو کی کتابوں میں، مسئلوں کی کتابوں میں ایک چھوٹا سا لفظ پڑھتے ہیں آپ کہ مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، اس لیے ناجائز ہے. مطلب اس کا بھی وہی ہے. تو میرے بھائیوں،
یہ سب باتیں اس کے اندر داخل ہیں، والذین لا یشہدون الزور۔ اور ظاہر بات ہے کہ آدمی یا تو گناہ میں دلچسپی کے واسطے ان موقعوں پر ان مجلسوں میں جا رہا ہے، گناہ سے خود دلچسپی ہے، گناہ سے رغبت ہے، اس واسطے ان محفل اور مجلسوں میں جا رہا ہے۔ اور اگر گناہ سے رغبت اور دلچسپی نہیں بھی ہے اور وہ ان محفلوں اور مجلسوں میں جاتا ہے تو رغبت ہو جائے گی، پکی بات ہے۔ جی ہاں، دیکھو بات یہ ہے کہ جس چیز کی محبت دل میں ہوتی ہے نا، بار بار اس کا زبان پر ذکر آتا ہے۔ ہاں، تو اس وجہ سے بھی اور اس وجہ سے بھی کہ جب بڑوں کی بات پیش کر دی جاتی ہے تائید میں تو ذرا وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، میرے حضرت شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ، ان سے پوچھا گیا کہ جی میں جب نامحرم کو دیکھتا ہوں تو مجھے بالکل شہوت نہیں ہوتی، بالکل خواہش نہیں ہوتی۔ ان الفاظ سے بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں بری نظر سے نہیں دیکھتا۔ حضرت نے فرمایا ہونے لگے گی، یعنی اگر نامحرم کو دیکھتے رہو گے تو خواہش ہونے لگے گی۔ یہ تجربے کی باتیں ہیں، یہ قرآن و حدیث سے سمجھی ہوئی باتیں ہیں۔ بس اس واسطے بزرگوں اور دوستوں اور میرے بھائیوں، ان سے بچو، ان سے دور رہو۔ پھر میں نے ایک بات کہی تھی، ہاں، مومن کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ جائز اسباب کا چھوڑ دینے کا نام توکل نہیں ہے، گھر میں پڑے رہنے کا نام توکل نہیں ہے، بلکہ ناجائز اسباب کے چھوڑ دینے کا نام توکل ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنا کام، اپنا مقصد اللہ کی نافرمانی سے پورا کریں، یہاں پر بھروسہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جائز صورت نکالیں گے، کوئی جائز طریقہ نکالیں گے۔ یہ بہرحال کسی مقصد کے، کسی فائدے کے تحت یہ کام نہیں کرنے چاہیے، کوئی دنیاوی فائدہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے پر بھروسہ رکھنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، کوئی جائز تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ضروری بات ہو گئی، اگر کوئی اور دوسری بات آپ کے سامنے آوے گی تو اس کا حکم آپ اسی سے سمجھ لیں گے۔ اب آگے چلیے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ ہاں، ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، یہ جو باتیں میں نے بیان کی، کوئی گناہ بڑا ہے، کوئی اس سے ہلکے درجے کا ہے، کسی کا نقصان زیادہ ہے، کسی کا نقصان کم ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ اسی میں سے ایک محفل ہے ہمارے نوجوان بھائیوں کی زیادہ تر، ٹھٹا مذاق، کسی کا مذاق کر رہے، خام خواہ ہنس رہے بیٹھے ہوئے، تو ایسی محفلوں میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، غیبتوں کی محفل میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ سب والذین لا یشہدون الزور میں داخل ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اور جب وہ کسی بیہودہ کام اور بیہودہ عمل کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ انتہائی شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں وہاں سے۔ اگر کوئی ہمیں گالی گلوچ کر رہا ہے تو نگاہ نیچی کر کے شرافت کے ساتھ گزر گئے۔ کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے یا بالکل فضول کام ہو رہا ہے، بیہودہ کام، فضول کام ہو رہا ہے، تو وہ نگاہ نیچی کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہم، کوئی کسی کھلی سی جگہ میں کھڑا ہوتا ہے اور گڑگڑی بجا کے کہیں سانپ دکھاوے گا، کہیں رسی پہ لڑکی کو چلتا ہوا دکھاوے گا اور کچھ کرے گا، اور وہاں ٹھٹ لگ جاتا ہے، مجمع لگ جاتا ہے۔ چلو
اگر گناہ کا کام ہے تو گناہ، اور نہیں تو فضول کام تو ہے ہی، بیکارہ کام تو ہے ہی، کیوں جمع ہوئے یہاں پر؟ تو ایسی جگہ سے، بےہودہ جگہ، گناہ کی جگہ، وہ شرافت کے ساتھ نیچی نگاہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ بس یہی بات پوری ہو گئی، اور یہیں میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، زیادہ بات کرنے کے بجائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اشراق کے وقت میں کئی منٹ ہیں؟ ہوگا؟ ہاں چلو، ایک بات اور ہے ضرور، وہ یاد رکھیو میرے دوستو، علم کتنا بھی زیادہ ہو اور کتنی ہی بات ہم زیادہ سنیں، اور اس مجلس میں سننے سے ہمارے دل پر کتنا بھی اثر ہو، عام طور سے جب تک آدمی مجاہدہ نہیں کرتا اس وقت تک وہ عمل ہوتا نہیں، جب تک آدمی مجاہدہ نہیں کرتا اس وقت تک وہ گناہ چھوٹتا نہیں ہے۔ ایک بات تو میں نے بار بار ایک بات تو میں نے ابھی کہی کہ خام خواہی کے فائدوں کے چکر میں آ کے گناہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور جائز طریقے پر حاصل کرنا چاہیے۔ ایسے ہی مجاہدہ کیا ہے؟ مجھے پوچھا بھائی نے، نہ پوچھتے میں جب بھی بتاتا۔ مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، مثال کے طور پر کہیں گانے بجانے کی محفل ہو رہی ہے اور کچھ نہ کچھ آواز ہمارے گھر آ رہی، ہم چھت پہ پڑے ہوئے ہیں، وہاں کچھ نہ کچھ آواز آ رہی، اب ہمارا جی چاہتا ہے بار بار چلو، جی چاہتا ہے بار بار چلو۔ اب اپنے اوپر زور ڈالیے اور اپنی اس خواہش اور اپنے جذبے کو روکیے، اس کا نام مجاہدہ، اس پہ بڑا زور پڑتا ہے اور اس کا نام مجاہدہ ہے۔ گانے سننے کی عادت ہو گئی، موسیقی سننے کی عادت ہو گئی، اور اب ہم نے سنا، اس وقت مجلس میں تو اس کا اثر ہوا، پھر وہ اثر ختم ہو گیا، پھر ہمارا وہی جذبہ، وقت پر وہی جذبہ ہمارے اندر آیا، وہی جی چاہنے لگا، جذبہ آنے لگا۔ تو اب اپنے آپ کو روکیے، اس روکنے میں آپ کو بہت زور پڑے گا، طبیعت پر آپ کے بہت زور پڑے گا۔ دیکھو ہم ہیں تو انسان ہی، چلو جوان ہو گئے، چلو بوڑھے ہو گئے، ہے تو انسان ہی۔ بچہ یہ موبائل لے اور اسے موبائل لے لو، آپ رونے لگے۔ بچہ کسی اور کام میں ہے، کوئی ایسی چیز، چھری اٹھا لی اس نے، آپ اس سے چھری لے لو، رونے لگے۔ کیوں؟ اس کو دکھ ہوا، ہاں، اس کی طبیعت پہ زور پڑا۔ تو ایسے جو ہماری پسندیدہ چیز ہوتی ہے، جب کوئی چھڑواتا ہے یا ہم خود چھوڑتے ہیں تو ہماری طبیعت پر زور پڑتا ہے، اور اس کو برداشت کر لینے کا نام مجاہدہ ہے۔ ایسے ہی میرے بزرگ، ذرا برا نہ مانیے، ہاں، جو آدمی اپنی جوانی میں اپنی نگاہ نیچی نہیں کرتا، بڈھا ہو جائے، کرکرا بڈھا، جب بھی اس کی عادت جاتی نہیں، پکی بات ہے یہ۔ ہاں، میں اشعار و اشعار پڑھتا نہیں، ہاں، وہ تم نے پڑھا ہوگا، پتہ نہیں بڈھے اس نہیں کرتے، یوں کہ روپے کیا ہو، چلو خیر، اتنی بات سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہاں، شک نہیں کرتے ان پہ لوگ۔ ہاں، تو میں یوں بتا رہا ہوں کہ اگر مجاہدہ نہ کرے تو عادت چھوٹتی نہیں، بڑھاپے تک نہیں چھوٹتی۔ یہ ہے مجاہدہ۔ اور بھائی، آخرت کی فکر، اس سے معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ عبادت کا بھی جو چھوٹ رہی ہے، عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور گناہ چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے آخرت کی فکر سے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اس میں بھی بڑی تاثیر ہے، اس میں بھی بڑی تاثیر ہے۔
اور جو تاثیر ہیں ایک بڑی تاثیر یہ ہے کہ اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، ذکر سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی واسطے کئی بار آپ کو بتایا گیا کہ کم سے کم 3 تسبیح کلمے کی پڑھ لیا کرو، اور ایک جگہ بیٹھ کر اس طرح پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب یوں کہو لا الہ، یہ دائیں موندے کی طرف گردن لاؤ پہلے، تو یہ سوچو کہ تمام لذتیں، تمام خواہشیں نکل گئی، باہر پھینک دی میں نے۔ بلکہ نفس کہتے ہیں، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مقام جو ہے نا، یہ ہے ناف، یہاں ہوتا ہے وہ، تو وہاں اشارہ کرے کہ یہ سب چیزیں یہاں سے نکال کے باہر پھینک دی، اور پھر کہ الا اللہ، یہ دل جو کہتے ہیں وہ یہاں ہوتا ہے، تو اس میں اللہ کی محبت بیٹھ گئی۔ اللہ کی محبت اس کی تاثیر ہے، ذکر کی تاثیر اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت کی تاثیر وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ تو تھوڑی دیر ذکر کیا کرو، اسی واسطے علم، ذکر، مجاہدہ، اللہ والوں کی صحبت اور آخرت کی فکر، ان 5 کاموں سے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے، اور دین اپنے اندر آتا ہے، دین آتا ہے ان سے، گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک